ہمارے نبی فرماتے ہیں اگر جمعے کے خطبے میں کوئی آدمی دوران خطبہ مسجد کے اندر اگر کوئی آدمی بول رہا ہو اور اپنی زبان چلا رہا ہو، کسی سے بات کر رہا ہو اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی بول رہا ہے، تو اس کے باوجود آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے ہوئے چپ. دیکھ رہے ہیں آپ مثلا یہ شخص بیٹھا اور بول رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں اور ادھر مولانا خطبہ دے رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ بول رہا ہے، تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے چپ. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی بول رہا ہے، ہم بھی بول رہے ہیں چپ، تو اور شور ہوگا، پھر ہمیں دیکھ کر تیسرا بولے گا اور شور ہوگا. اس لیے حدیث میں آیا کہ وہ بول رہا ہے اور خطبہ دینے والا خطبہ دے رہا، اگر اس کی نظر پڑ جائے تو وہ تو اس کو روک سکتا ہے، خاموش چپ رہیے، لیکن پبلک عوام سامعین میں سے کوئی اس کو نہیں روک سکتا ہے. یہ ادب بتلایا ہے قرآن و حدیث سننے کا. اب آپ اندازہ لگائیں، آپ یہاں منہ چلائیں گے اور قرآن و حدیث بھی سنیں گے، ایسا ہو سکتا ہے؟ دونوں چیزیں ایسا نہیں ہوتی. یہ جلسہ بھی ایک عبادت ہے جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں. جس طریقے سے اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب آپ ایک ٹافی نکالیے جیب سے کھائیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. کیا حرج ہے بھائی؟ ٹافی بھی حلال ہے، نماز بھی پڑھتے جائیے اور کھاتے جائیے. نہیں کھا سکتے ہیں نا، کیونکہ تکبیر تحریمہ کہہ دی گئی ہے. تحریمہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ. تحریمہ کا مطلب ہی ہے اب ہر کام کو حرام کر دیا گیا ہے آپ کے اوپر. اب آپ کا مستشک، آپ کا مائنڈ، آپ کا دماغ صرف اللہ کی طرف لگنا چاہیے. اب آپ عبادت میں شامل ہو گئے، اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، یہاں تک کہ بچوں سے بات کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اب آپ کے لیے حرام ہو چکی ہیں. اب آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اس عبادت نے ہمیں یہ درس دیا ہے. اب یہ کب حلال ہوگی؟ جب آپ کہو گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس سلام کے بعد اب یہ ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہوں گی. اللہ کے نبی جب خطبہ دیتے تھے، درس دیتے تھے، تو صحابہ اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑاتے تھے. یہ سکھایا تھا ہمیں. تو زندگی گزارنے کے اصول سیکھو. جب تک سیکھو گے نہیں، یہ زندگی ہمارے لیے وبال جان ہے. یہ زندگی ہمارے لیے مصیبت ہے. جیسے رائفل، جیسے بندوق، جب تک ہم اس کے اصول پر نہیں چلائیں گے تب تک نہیں چلے گی، اور اگر اس کی خلاف ورزی کی تو ہمیں ہی گولی لگے گی. گاڑی جب تک ہم گاڑی بنانے والے کے طریقے پر نہیں چلائیں گے تب تک وہ گاڑی ہمارے لیے وبال جان ہے. اسی طریقے سے زندگی جب تک زندگی دینے والے کے اصول پر ہم نہیں چلائیں گے اور نہیں گزاریں گے، یہ زندگی ہمارے لیے وبال جان ہے. کتنے لوگ ہیں جو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کرپشن میں لپت ہو کے مر جاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو شراب پیتے پیتے اپنی جان دے دیتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی اسمیک اور گانجا پی پی کر ان کی موت ہو گئی ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کھینی، تمباکو، بیڑی، سگریٹ پی کر زبان کا اور منہ کا کینسر بنا لیا، اور اس کینسر کے اندر ان کی ڈیتھ ہو چکی اور مر چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو زندگی دینے والے کے اصول پر نہیں چلایا. انہوں نے اپنی زندگی کو زندگی دینے والے کے طریقے کے مطابق نہیں چلایا. اس لیے یہ زندگی ان کے لیے وبال جان بن گئی. اب قبر میں گئے تو حساب و کتاب، برے آدمی نکلے تو روح سجین کے اندر جو 7ویں زمین کے نیچے ٹھکانا ہے، اور پھر قبر کے اندر قبر کا دبوچنا، قبر کے اندر قبر کا دبانا میرے بھائیوں، اور قیامت تک اس کو یہی سزا دیا جانا، اور پھر قیامت کے دن حساب و کتاب ہونا، اور پھر حساب و کتاب کے بعد جہنم میں ڈھکیل دیا جانا اور پھینک دیا جانا. یہ تصور کرو، یہ بہت آسان ہے جس زندگی میں ہم رہ رہے ہیں، لیکن اس زندگی کے بارے میں سوچو جو مرنے کے بعد شروع ہوگی. اس زندگی کے بارے میں ذرا سوچو جو مرنے کے بعد شروع ہوگی. اسی لیے میں نے قرآن کریم کی 3 آیتیں پڑھی ہیں. آج ہم شروعات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. سورہ فاتحہ کی 3 آیتیں ہی پڑھی ہیں. شاید میں چل پاؤں کہ نہ چل پاؤں ان 3 آیتوں تک. پہلی آیت دیکھیے آپ. اس زندگی دینے والے
رب کی طرف سے جو پہلی آیت سورہ فاتحہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو شروع ہوتی ہے قرآن کی، وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین. پہلے اس لفظ کے اوپر غور کیجئے، رب العالمین. زندگی دینے والا کہتا ہے کہ زندگی ہم نے دے دی ہے، اس زندگی کی پرورش بھی ہم کرتے ہیں. تمام تعریفیں اس اللہ کی بیان کرو جو دونوں جہان کا پالنہار ہے. زندگی اس نے ہمیں اور آپ کو دی، زندگی کافر کو بھی دی، زندگی غیر مسلموں کو بھی دی، زندگی یہود و نصارہ کو بھی دی، اور زندگی جانوروں کو بھی دی، زندگی بچوں کو بھی دی، زندگی دوست کو بھی دی اور زندگی دشمن کو بھی دی، زندگی اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو بھی دی اور زندگی اپنے اوپر ایمان نہ لانے والوں کو بھی دی. دی یا نہیں دی؟ دیکھ لیجیے آپ. کیا تم تعریف کرو گے مولانا جرجیس بہت اچھا بولتے، مولانا فلاں بہت اچھا بولتے، ارے ان کی تقریر. آپ لوگ تو جلسہ سننے نہیں، نمبر دینے آتے ہیں. یہ پہلا جلسے میں یہ پہلا اسٹیج ایسا ہوتا ہے جہاں مولویوں کا فیصلہ پبلک کرتی ہے، جہاں قرآن و حدیث نہ جاننے والے لوگ نمبر دیتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ کون سے مولانا اچھے رہے، دوسرے نمبر پہ کون سے اچھے رہے، تیسرے نمبر پہ کس کی تقریر اچھی ہوئی. یہ پہلا ایک ایسا منچ اور پہلا ایک ایسا اسٹیج ہوتا ہے جہاں ہم جیسے مولویوں کا فیصلہ ان پڑھ اور جاہل عوام کرتی ہے کہ پہلا نمبر کس کا، دوسرا نمبر کس کا، تیسرا نمبر کس کا. ایک اکھاڑا بنا ہوا ہے، یہ ایک دنگل بنا ہوا ہے جلسہ. مولویوں کی تقریر کے فیصلے آپ کرو گے، علماء کے جلسوں کے فیصلے آپ کرو گے کہ پہلے نمبر پہ اچھا کون بولا، دوسرے نمبر پہ اچھا کون. ہاں وہ سب سے اچھی تقریر ان کی رہی، اس کے بعد اس کی رہی، اس کے بعد اس کی رہی، اس کے بعد. آپ نمبر دیں گے؟ قرآن و حدیث کو نمبر دیے جائیں گے؟ ذرا سوچیے آپ کیا تعریف کرو گے. تعریف تو اس رب کی ہے. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کس اللہ کے لیے؟ رب العالمین، جو رب العالمین ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم رب المسلمین ہیں، صرف مسلمانوں کو پالتے ہیں، یہ نہیں کہا. اس نے یہ نہیں کہا رب المتقین، ہم صرف متقیوں کو پالتے ہیں، جو ہم سے ڈرے گا ہم اس کو روزی دیں گے. نہیں، اس نے یہ بھی نہیں کہا وہ رب العالمین ہے، رب الانس بھی ہے، رب الجن بھی ہے. وہ جس طرح مسلمانوں کو کھلانے اور پلانے والا ہے، اسی طریقے سے غیر مسلموں کو بھی کھلاتا اور پلاتا ہے. جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو روزی اور روٹی دیتا ہے، اسی طریقے سے وہ یہود و نصارہ کو بھی روزی اور روٹی دیتا ہے. جس طریقے سے وہ ہمیں آسمان سے بارش دیتا ہے، اسی طریقے سے وہ غیر مسلموں کو بھی دیتا ہے. وہ رب الانس بھی ہے، وہ رب الجن بھی ہے، وہ رب الجمادات بھی ہے. یہ پیڑ پودے، ان کو بھی دھیرے دھیرے بڑا کرتا ہے، ان کو بھی پالتا ہے وہ. ورنہ آپ نے تو ایک دانہ زمین میں ڈالا تھا بس، اور کیا کیا تھا؟ صرف اس دانے کو ڈالنے کے بعد آپ تو الگ ہٹ گئے. اس آم کی گٹھلی کو، اس آم کے بیج کو آم کے پھلوں تک پہنچانے والا، اور اس آم کے پیڑ کی بھی نشو نما کرنے والا، اور اس آم کے گٹھلی اور بیج کو بھی آم کا درخت بنانے والا وہی رب العالمین تو ہے. اس لیے وہ رب الجمادات بھی ہے، رب النباتات بھی، رب نباتات بھی ہے. وہ اناج کو بھی پیدا کرتا ہے، پیڑ اور پودوں کو بھی پروان چڑھاتا ہے. وہ رب جمادات بھی ہے. جمادات کا مطلب ایک چھوٹے سے ٹیلے کو پہاڑ بنانے والا بھی وہی ہے. ان کی بھی وہ پرورش کر رہا ہے. اگر زمین سے کوئلہ نہ نکلے، زمین سے پیٹرول نہ نکلے، زمین سے خزانے نہ نکلیں،
تو آپ بتائیے کیا کریں گے؟ صرف ایک چیز سوچ لو، اگر اللہ نے زمین نہ بنائی ہوتی، مجھے بتاؤ کہ ہم آج کہاں ہوتے، کیا حیثیت تھی ہماری؟ صرف رب کی ایک نعمت پر غور کر لو، ساری نعمتیں ایک طرف رکھ دو، ساری نعمتیں ایک طرف رکھ دو، جبکہ اللہ کی نعمتیں اتنی ہے کہ تم گن نہیں پاؤ گے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندوں میری نعمتوں کو، میری کرپاؤں کو، میرے انعامات کو، میرے تحائف کو، میرے گفٹس کو اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، لا تحصوها، تو تمہارے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں کہ ان کو لکھ سکو، تمہارے دماغ میں ایسا کمپیوٹر فٹ نہیں ہے جو ان کو گن سکو۔ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم ان کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ نعمتیں۔ ان تمام نعمتوں کو ایک طرف رکھ دو، صرف ایک نعمت زمین کو لے لو، ذرا سوچو کہ اگر اللہ نے زمین نہ بنائی ہوتی تو کیا ہوتا؟ زمین نہ ہوتی تو آج مولانا جرجیز کا اسٹیج کہاں لگتا؟ زمین نہ ہوتی تو آپ کہاں بیٹھتے؟ زمین نہ ہوتی تو اناج، وہ گلہ جو ہم اور آپ کھاتے اور پیتے ہیں، وہ کہاں پیدا ہوتا؟ زمین نہ ہوتی تو پینے کا پانی پھر آپ کو کس کنویں سے اور کس ہینڈ پائپ سے ملتا؟ زمین نہ ہوتی تو ہماری فیکٹریاں کہاں ہوتی؟ زمین نہ ہوتی تو سفر کرنے کے لیے پھر بس اسٹاپ کہاں ہوتے؟ ریلوے اسٹیشنز کہاں ہوتی؟ ایئرپورٹ کہاں ہوتے؟ زمین نہ ہوتی تو الغرض آپ کے بزنس اور آپ کے تجارات اور ان تمام تجارات کرنے کے آفس آپ کے کہاں ہوتے؟ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں زمین کی شکل میں دی، اب اس زمین کی چھاتی پر آپ ایک کرسی اور ٹیبل لگا کر لاٹری کے ٹکٹ بھی بیچ رہے ہو۔ آپ اس زمین پر جو اللہ کی نعمت ہے، آپ اس زمین پر افیم کی اور اس میں کی کھیتی بھی کر رہے ہو، اس زمین کے اوپر آپ چرس اور گانجا بھی بو رہے ہو، آپ براؤن شوگر کی کھیتی بھی کر رہے ہو، اس زمین کے اوپر شراب کے اڈے بھی آپ کھول رہے ہو۔ جو اللہ اس زمین کو ہموار کر سکتا ہے، ہمارے فائدے کے لیے بنا سکتا ہے، اس زمین کی چھاتی پر یہ گناہوں کے اڈے کھولنے والوں، تمہارے کاروبار کو قارون کے خزانے کی طرح اور قارون کے ساتھ قارون کی طرح تمہیں بھی دھسانے پر وہ قادر ہے، جس طرح قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیا۔ ذرا شراب کے اڈے کھولتے ہوئے، لاٹریوں کے ٹکٹ بیچتے ہوئے، حرام کاروبار کے لیے افیم اور چرس کی کھیتی کرنے سے پہلے ذرا سوچو کہ اللہ رب العالمین کا ایک حکم ہوا، زمین اگر پھٹ گئی ہے، زلزلہ آ گیا تو ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کہاں ہوں گے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے جو اتنی بڑی نعمت دے سکتا ہے وہ اس نعمت پر قادر بھی ہے، وہ اس زمین کے سینے کو پھاڑ کر ہمیں قارون اور اس کے خزانے کی طرح ہمیں دھسانے پر بھی قادر ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، اللہ نے جب اگر یہ نعمت دی ہے تو اس نعمت کا استعمال بھی ویسے ہی کرو جیسے اس نے بتایا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے میاں اور بیوی ملے، حمل ٹھہرا، پانی کے اس قطرے سے پھر علقہ بنا، پھر مضغہ بنا، جمع ہوا خون بنا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر گوشت کے لوتھڑے میں ہڈی بنی، پھر ان ہڈیوں کے اندر گوشت ڈالا گیا، پھر انگلیاں بنی، پور بنے، تھڑکنے والا دل بنا، گھٹنا بنائے، پنجے بنے، انگلیاں بنی، ناخون بنے، دماغ بنا، اور اس دماغ میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈالا، دو دو چمکتے ہوئے ٹیوب لائٹ آنکھوں کی شکل میں دی، اور یہ سب کچھ دینے کے بعد 9 مہینے کے بعد بالکل ہوشیاری کے ساتھ ایک تنگ جگہ سے 2 کلو، 2.5 کلو اور 3 کلو کی بچے کی شکل میں ماں کے پیٹ سے یہ بچہ جب باہر آتا ہے تو جو اللہ
اس 2.5 کلو کے اس بچے کو جو ابھی سوچنے کے لیے دماغ کام نہیں کر رہا ہے، دماغ لے کر آیا ہے لیکن ابھی اتنی عقل نہیں ہے، دیکھتا ہے لیکن ابھی پہچانتا نہیں ہے کہ کون ماں ہے، کون باپ ہے، کون بھائی ہے، کون بہن ہے. ابھی بھوک لگتی ہے تو انگوٹھوں کو منہ میں رکھ لیتا ہے. جو اللہ اس مزاج سے اور اس ماحول سے بچے کو ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے اور خیریت کے ساتھ وہ اس دنیا میں لاتا ہے، تو کیا اس رب نے اس انسان کے بڑے ہو جانے کے بعد اس کو زندگی کیسے گزاری جائے، عبادت کیسے کی جائے، اچھے کام کیسے کیے جائیں اور برے کام کیسے نہ کیے جائیں، اسے روکا جائے، تو کیا اس اللہ نے اس کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا ہوگا؟ جس رب نے اس چھوٹے سے بچے کے لیے ہوا کا اور پانی کا اور غذا کا انتظام ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور پھر اس اصول اور ضابطے سے باہر نکلنے کے بعد کیا وہ اللہ اس کو 15 20 سال 25 سال کا ہو جانے کے بعد اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا کہ اب تم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ اس رب کے اصول کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اس نے گائیڈ لائن بنائی، اور اسی کو ہم رسالت کہتے ہیں، اسی کو ہم نبوت کہتے ہیں. اس نے رسولوں کا سلسلہ چلایا، اس نے نبیوں کا اور پیغمبروں کا سلسلہ چلایا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر، ہر گروہ کے اندر ایک رسول بھیجا ہے، ایک پیغمبر بھیجا ہے، اور اس پیغمبر نے، اس رسول نے دنیا میں آنے کے بعد ایک ہی حکم دیا، ان اعبدوا اللہ، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی ریاضت کرو، اپنی پیشانی ایک اللہ کے سامنے گزارو. سن لو، اتنے بڑے ماحول سے نکال کر، ماں کے پیڑ سے نکال کر 20 و 25 سال کی عمر تک تجھے پہنچا دیا. اس میں کسی اجمیر والے کا ہاتھ نہیں ہے، بدایوں والے کا ہاتھ نہیں ہے، کچھوچا والے کا ہاتھ نہیں ہے، پھلواری شریف کا کوئی بھی بابا ابھی تک تیرے کوئی کام نہیں آیا ہے. یہاں تک پہنچانے والی ذات اسی اللہ کی ہے. اس لیے عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے. یہ پیشانی اس نے سب سے اوپر بنائی، یہ ماتھا اس نے سب سے اوپر بنایا. اس ماتھے کو سب سے اوپر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تیرا سر، تیرے پیشانی، تیرا ماتھا، تیری جبین، تیرا یہ پیشانی، یہ ماتھا جو ہم نے سب سے اوپر بنایا ہے، اے میرے بندے اس کو سب سے اونچی ذات کے سامنے جھکانا، ہر کسی کے سامنے نہیں. لہذا اس پیشانی کو جب بھی جھکانا تو ایک رب کے سامنے جھکانا، ایک اللہ کے سامنے جھکانا، ایک رب العالمین کے سامنے جھکانا. یہاں سے ہم اندازہ لگائیں کہ وہ اس کے باوجود وہ سب کو دے رہا ہے. رب العالمین ہے، بارش بھی برساتا ہے تو سب کو دیتا ہے. ہم اور آپ کس کو کھلائیں گے؟ جرجیت صاحب کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، جرجیت صاحب لسٹ بنائیں گے کس کس کو بلایا جائے. جو ہمارے ہمدرد ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، لسٹ میں نام لکھیں گے، اور جو ہمارا برودی ہے اس کا نام سب سے پہلے کاٹ دیں گے، ہٹ وہ نہیں آئے گا. جرجیت صاحب کا برودی، جرجیت صاحب کا مخالف، جرجیت صاحب کا دشمن جرجیت صاحب کے دسترخوان پر ان کی شادی میں، ان کے بیٹے کی شادی میں نہیں آ سکتا ہے. جرجیت صاحب نے اپنا اور پرایا پن دکھا دیا. یہ دکھا دیا کہ جرجیت صاحب کے دسترخوان پر جرجیت کے دوست ہی آ سکتے ہیں، اس کے رشتہ دار ہی آ سکتے ہیں، دوسرا نہیں. لیکن اس رب کی ربوبیت کو دیکھو، اس اللہ کی الوہیت کو دیکھو، اور اس اللہ کی، اس رب کی ربوبیت کو دیکھو. اس نے جو اناج پیدا کیا ہے، اس اناج کو ہندو بھی کھا سکتا ہے، مسلمان بھی کھا سکتا ہے، اس کو سکھ اور عیسائی بھی کھا سکتا ہے، اور پارسی بھی کھا سکتا ہے. دنیا میں اس نے جتنے لوگوں کو پیدا کیا سب اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. غور کرو، جو اس نے کھانا موسیٰ علیہ السلام کو دیا تو فرعون کو بھی اس نے بھوکا نہیں سونے دیا. اگر اس نے ابراہیم علیہ السلام کو نعمتوں سے نوازا تو نمرود کو بھی اس نے بھوکا نہیں مرنے دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر غذائیں اتاری ہیں تو نبی کے دشمن ابو جہل اور ابو لہب کو بھی اس نے بھوکا نہیں سلایا ہے.
کبھی ہم نے غور کیا اللہ رب العالمین کے رب کی ربوبیت پر؟ ہمیں بہت جلدی یہ آیا تھا یہ میرا ہے، یہ فلاں کا، یہ میرا دشمن ہے، ہم اس کو نہیں بلائیں گے. لیکن ذرا تصور کرو، ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی مہمان کو ڈھونڈ رہے تھے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک معمول تھا، وہ کبھی کھانا اکیلے نہیں کھاتے تھے. وہ کھانا کبھی اکیلے نہیں کھاتے تھے، کسی نہ کسی کو پکڑ کر لاتے تھے اور اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے اس کو کھانا کھلاتے تھے. ایک دن کوئی نہیں ملا تو ایک مجوسی سمجھتے ہیں، آگ کا پجاری، آگ کی عبادت کرنے والا، پارسی سمجھ لو، پارسی، آگ کو اپنا خدا ماننے والا، آگ کی عبادت کرنے والا مجوسی. وہ بوڑھا کہیں جا رہا تھا تو کہا بابا بھوکے ہو؟ کہا ہاں. چلو کھانا کھا لو. بہت اچھا. آگے بیٹھا دسترخوان پر، ابراہیم علیہ السلام نے کھانا لگا دیا. اس بوڑھے نے جیسی کھانے کا لقمہ اٹھایا اور منہ تک لے جانا چاہا، اس نے نام لیا، بسم النار، شروع کرتا ہوں آگ کے نام سے. آگ ہی کو وہ اپنا رب مانتا تھا، آگ کو ہی وہ اپنا معبود سمجھتا تھا. تو اس نے کیا کہا؟ بسم النار، میں شروع کرتا ہوں آگ کے نام سے. ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا، اے بڈھے رکھ کھانا رکھ. اس نے رکھ دیا. کیا ہوا؟ کہا کہ بسم اللہ بولو، کہو کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. بڈھا بولا بھیا میں یہ تو نہیں بولوں گا، میرا خدا تو آگ ہے، میں تو آگ کے ہی نام سے کھاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کھانا، یہ نعمت میرے رب نے دی ہے، اس پر میرے رب کا نام لوگے. اس نے کہا ابراہیم بھوکا مر جانا گوارا ہے، تیرے رب کا نام لینا گوارا نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اٹھ بھاگ. چلا گیا بڈھا، نہیں کھلایا. ابھی وہ 100-150 یا مشکل سے 200 قدم گیا ہوگا. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا جبرائیل ابراہیم سے کہو اس بڈھے کو بلا کر لاؤ اور دسترخوان پہ کھانا کھلاؤ. کھانا رب نے دیا ہے، تم نے نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اس بوڑھے کو بلایا اور پکڑ کر لائے. آئے بزرگ ادھر آؤ، چلو کھانا کھا لو. اس نے کہا ابراہیم ابھی تو آپ نے بری طرح بھگایا اور آپ کہتے ہو کھا لو. فرمایا ہاں چلو کھا لو. دسترخوان پر بٹھایا، کہا دیکھو میں اپنے رب کا ہی نام لوں گا، بسم النار. فرمایا بابا تمہیں جس کا نام لینا ہو اس کا نام لے لو، لیکن کھانا کھا لو. کہا ابراہیم اتنا کیسے بدل گئے ہو؟ فرمایا جب تم دسترخوان سے اٹھ کر گئے، 200 قدم دور پہنچ گئے، میرے رب نے جبرائیل کو بھیج دیا، ایک فرشتے کو بھیجا، اور اس فرشتے نے آ کر مجھ سے کہا اے ابراہیم اس بوڑھے کی عمر تو 90 سال ہے، تم بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس بوڑھے نے کہا 90 ہی سال ہے. کہا یہ ابھی میرے رب نے بتایا ہے، جبرائیل نے بتایا کہ اس بوڑھے کی عمر 90 سال ہے. 90 سال کی پوری زندگی اس نے کبھی میرا نام نہیں لیا. اے ابراہیم اس کے باوجود میں اس کو کھلاتا رہا، وہ تیرے دسترخوان پر ایک بار میرا نام نہیں لیا، تو نے اس کو بھگا دیا. یہ رب کی رحمت کو گوارا نہیں، یہ اس اللہ کی رحمت کو گوارا نہیں کہ کوئی بھوکا دسترخوان سے اٹھ جائے. اے بابا تم نے 90 سال سے میرے رب کا نام نہیں لیا، لیکن پھر بھی اس نے تمہیں کھلایا. آج بھی اس نے دسترخوان سے بھوکا اٹھ جانا اس کو گوارا نہیں ہوا. اس نے مجھے بولا کہ بلا کر لاؤ اور کھلاؤ. اس بوڑھے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگا اے ابراہیم اپنا ہاتھ بڑھاؤ، پہلے میرا رشتہ اس رب سے جوڑ دو جو اتنا مہربان ہے، جو 90 سال تک مجھے جس کا نام نہیں لیا پھر بھی کھلاتا اور پلاتا رہا، یہاں تک کہ آج بھی اس نے مجھے بھوکا دسترخوان سے اٹھنا گوارا نہیں کیا ہے، اور آج بھی اس نے آپ کے پاس فرشتے کو جبرائیل کو بھیج کر مجھے کھانا کھلانے کے لیے یہاں بھجوایا ہے. اے ابراہیم
اب سب سے پہلے میرا رشتہ اس رب سے جوڑ دو تبھی ہم بعد میں کھانا کھائیں گے. اس بوڑھے نے اس رب سے رشتہ جوڑا اور اس کے بعد کھانا کھایا. تو میرے بھائیوں یہ ہے رب العالمین. وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے دسترخوان پر جو کھا رہا وہ میرا دشمن ہے. یقین مانیے اگر اللہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ میرا دشمن ہے تو یقین مانیے پھر کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی پینے کا موقع نہ دے. پھر ان کرمنل اور گنڈے لوگوں کو حکمرانی دے دے گا لیکن اس کی نظر میں کچھ نہیں آؤگا. رب العالمین ہے, رب الانس والجن ہے, رب الحیوانات, وہ جانوروں کو بھی کھلاتا اور پلاتا ہے. آپ کتنا کھائیں گے؟ 2 روٹی, 3 روٹی, 4 روٹی, 5, کتنا کھائیں گے؟ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو, اب میں نام نہیں لوں گا, لیکن ایک جلسے میں نے ایک ایسے مولانا کو دیکھا ہے جو 1.5 کلو مچھلی کھا گیا, 1 کلو بکرے کا مٹن وہ بھی کھا لیا اور آدھا کلو سلاد بھی کھا لیا. چشمدید گواہ ہوں, چشمدید گواہ. اتنا بڑے بڑے 3 بار اس کو چاول دیا گیا وہ بھی کھا لیا. اور مذاق میں کھانا کھلانے والا جب اور دینے لگا لیجئے تو کہتا نہیں آج سفر لمبا ہے کر کے آیا ہوں, طبیعت میری ٹھیک نہیں, آج میں کچھ کم ہی کھاؤں گا. اتنا کھانے کے بعد بھی وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میری طبیعت کچھ گڑبڑ ہے اس لیے آج میں کچھ کم ہی کھاؤں گا. تو ایسے لوگ بہت کم ہیں جو اتنا کھاتے ہیں. دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک اپنا خیال رکھیے, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.